بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان قسمت کا دہنی آدمی ہے۔ اس کو گرایا جاتا ہے وہ پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کو کوئی نہ کوئی ایسی مدد غیبی آ جاتی ہے کہ اس کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ آج کا دن عمران خان کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ آپ کہے گی کہ آج کا دن بڑا ہے یا 8 فروری کا دن بڑا تھا؟ میرے خیال سے یہ 8 فروری کے دن کے ہی سارے نتائج ہے۔ 8 فروری کو پاکستان کی قوم نے پرچے کے ذریعے عمران خان کے حق میں جو مہر لگائی اس کے اثرات اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ دیکھیے 8 فروری کو لوگوں نے اس بات کا بدلہ لیا کہ عمران خان کی حکومت کیوں گرائی گئی غلط طریقے سے، اور پھر لوگوں نے بدلہ لیا کہ اس قدر ظلم کیوں ایک سیاسی جماعت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب اصل خبر کیا ہے؟ اصل خبر ہے اڈیالہ جیل کا دروازہ کھولنا۔ میرے خیال سے اس لمحے کے بعد ایک منٹ بھی عمران خان کو اڈیالہ جیل میں رکھنا ظلم عظیم ہوگا، اور یہ اس سسٹم کا ایک بڑا گناہ سمجھا جائے گا۔ آپ کہیں گے کیسے وہ گناہ؟ اس طرح سے یہ کہ عمران خان نے اپنی قوم کے سامنے رکھا تھا کہ یہ دیکھو میری حکومت کیوں اور کیسے نے گرائی ہے۔ اشاروں کنایوں میں وہ کون تھا یا باقی ساری باتیں، لیکن جو عمران خان نے کہا آج وہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ، اس وقت جنرل فیض اور جنرل باجوہ تھے۔ عمران خان کے بقول جب انہیں خبر ملی کہ ان کی حکومت گرائی جا رہی ہے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو جنرل باجوہ کے سامنے بھیجا۔ انہیں بریف کیا گیا کہ حکومت نہ گرائی، آپ حکومت گرائی کی معیشت بڑی مشکل سے سنبھالی ہے، پھر یہ کسی سے سنبھالی نہیں جا سکے گی۔ لیکن اس وقت جنرل باجوہ اور سب کہہ رہی تھی جی ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نیوٹرل ہو گئی ہے اور ہم کوئی سیاست میں نہیں پڑ رہی ہے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کا کلیم یہ تھا جی ہم نے عمران خان کی حکومت اس لیے گرائی ہے کہ عمران خان جنرل فیض کو آرمی چیف لگا کے اگلے 10 سال کا ایک منصوبہ لے کے آ رہا ہے، اور اس میں لوگ کو نااہل کر دیا جائے گا اور جیلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ایک صدارتی نظام اور اس قسم کے جھوٹ پھیلائی گئی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی کہ پی ڈی ایم نامی ایک گروہ نے لے کے آئی تھی، اس پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آج ایک انٹرویو کے ذریعے اعترافی جرم کر لیا ہے۔ اعترافی جرم کیا ہے؟ اعترافی جرم نمبر 1 یہ ہے کہ عمران خان کا سائپر بیان درست ثابت ہو گیا ہے، اور عمران خان جو بات کر رہی تھی فضل الرحمان نے اس کی گڑیا ملا دی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ دیکھیے فضل الرحمان نے بتایا کہ اس وقت جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی وہ بنیادی طور پہ اس وقت جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر لائی گئی تھی۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوا یا کیوں لائی گئی؟ یہ بات ہی دلچسپ قسم کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید ان کے پاس آئی اور ان کو یہ کہا کہ آپ نے سسٹم میں رہتی ہوئی جو کر سکتی ہے آپ وہ کر لیں۔ اب اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے مطابق انہوں نے جنرل فیض کو انکار کر دیا، اور مولانا فضل الرحمان کا موقف یہ ہے کہ وہ اس حق میں نہیں تھے کہ وہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ اب مولانا فضل الرحمان نے یہ تو مان لیا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے کہنے کے اوپر تحریک عدم اعتماد لائی، اور انہوں نے بتایا کہ کیسے کیا کرنا ہے، اور ان کے مطابق جب تحریک عدم اعتماد کا پروسیس ہو رہا تھا تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض ان کے ساتھ مکمل رابطے میں تھے۔ ان کے مطابق جو ابتدائی ان سے ملنے جنرل فیض آئی تھی، اچھا وہی جنرل فیض جو مسلم لیگ نون کے مطابق عمران خان ان کو آرمی چیف بنانا چاہتی تھی،
لیکن جنرل فیض عمران خان کی حکومت گرانے میں لگی ہوئی تھی۔ اس میں وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ انکار کیا تو اس کے چند دن کے بعد ایم کیو ایم ٹوٹ گئی، تحریک انصاف کے لوگ ٹوٹنا شروع ہو گئی، تو اس کے بعد ہمیں پھر بلایا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ یہ غلط سمجھتی تھی تو آپ نے اس کو روکا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ جناب، اگر میں اس کو اس وقت روکتا کہ پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد کی تحریک چلا رہی تھی تو تاثر یہ جا رہا تھا کہ میں عمران خان کو بچا رہا ہوں، تو جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے کہے جانے کے اوپر اسی طرح تحریک عدم اعتماد لائی گئی اور پھر اسی طرح سے اس کو جو ہے وہ کامیاب کروایا گیا۔ اب یہ ساری بات میرے خیال سے کوئی بات پیچی بجتی نہیں ہے، اور اس میں ایک اور جو دلچسپ معاملہ ہے، پھر نون لیگ کہتی ہے جی ہم تو نواز شریف کا بھی ایک لیم ہے اور وہ باقی بھی، کہ جب عمران خان لانگ مارچ کر رہے تھے 25 مئی والا، جب آپ کو یاد ہے وہ گاڑیاں توڑی گئی اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی اور ایک نئی ظلم کی مثال قائم کی گئی تھی۔